بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ میں خود فیشن ڈیزائنر ہوں۔ میں سمجھنا چاہتی ہوں کس طرح سادگی فیشن کو مات دیتی ہے۔ نوشی کو بلال کی اس بات سے شدید اختلاف تھا۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ آپ اپنے نیکسٹ فیشن شو میں 2 ماڈلز کا انتخاب کیجئے گا، ایک ٹاپ کی ماڈل جو انتہائی خوبصورت بھی ہو، اور دوسری عام شکل و صورت کی جو آپ کی ٹاپ کی ماڈل ہو۔ اسے آپ اپنا ماسٹر پیس دیجئے گا، ایلیوبل، ویسٹرن، یونیک، کلرفل، اور دوسری عام شکل و صورت کی ماڈل کو ایک سادہ مشرقی لباس جو 2-3 رنگوں میں بنا ہو مگر پورا لباس ہو، اور اس کے ساتھ دوپٹہ ضرور ہو۔ ٹاپ ماڈل کا میک اپ ٹاپ کی بیوٹیشین سے کروا لیجئے گا، اور عام ماڈل کا میک اپ کسی بھی میک اپ آرٹسٹ سے کروا لیں۔ پھر دونوں ماڈلز کو ریمپ پر واک کے لیے بھیج دیں۔ آپ کو دیکھ کر حیرانی ہوگی، آپ کا وہ لباس جو سادہ تھا اور آپ کے لحاظ سے عام سا تھا، زیادہ لوگ اسے پسند کریں گے، اور آپ کی آؤٹ لیٹ پر زیادہ سیل بھی وہی ہوگا۔ آپ ہماری فیشن انڈسٹری پر تنقید کر رہے ہیں، ہماری کمیونٹی کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ نوشی نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں تو سادگی کی بات کر رہا تھا۔ یہ تو آپ نے سادگی اور فیشن کا فرق بتایا۔ سادگی کسے کہتے ہیں؟ نوشی نے سوال کیا۔ بلال اس کا سوال سن کر خوش ہوا۔ یہ تو آپ نے عادل عقیل کی یاد دلا دی، وہ بھی بابا جمعہ سے ایسے ہی سوال پوچھتا تھا۔ نوشی جی، جو چیز بھی اپنی اصل شکل اور اصل حالت میں ہو سادہ ہی کہلاتی ہے، جیسے گلاب کا پھول، وہ طوطا، دیکھیں وہ جنگلی کبوتر، یہ سب سادہ ہی ہیں۔ انہوں نے کوئی فیشن نہیں کیا ہے، پھر بھی یہ سب حسین اور خوبصورت ہیں۔ لگتا ہے شادی کے بعد آپ مجھ سے فیشن انڈسٹری چھڑوا دیں گے۔ نوشی نے ہنستے ہوئے اندازہ لگایا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نوشی جی، آپ کا شوق ہے، آپ کام کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہی ہوگا۔ بس کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، مگر اپنی حیا کی چادر کبھی نہ اترنے دیں۔ آپ سب کچھ کھائے پیئیں، صرف حلال حرام کا خیال رکھیں۔ آپ بزنس کریں، اس میں سود نہ ہو، اور کسی کا حق کبھی نہ رکھیں، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے غریبوں کو ضرور دیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی۔ اور آخری بات، نوشی جی، آپ نماز پڑھا کریں۔ بلال کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ نوشی نے لال کشمیری شال اپنے سر پر اوڑھ لی۔ بلال نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا چکا تھا۔ نوشی وہاں سے اپنی دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دادی سے وضو کا پوچھا، کیسے کرتے ہیں؟ اس کے بعد نماز کا طریقہ پوچھنے لگی۔ نوشی کو نماز نہیں آتی تھی، پھر بھی اس کا سر سجدے میں تھا اپنے مالک کے حضور۔ دادی اس کو دیکھ رہی تھیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، خوشی کے آنسو، اور دادی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اچھی سنگت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بری سنگت برا۔ 2 دن پہلے اتوار یعنی 23 فروری بروز اتوار 2014 کے دن بلال اور عادل صبح 9 بجے تقریباً بابا جمعہ کے لکڑی کے بڑے سے بینچ پر بیٹھے ہوئے اقبال چائے والا کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی رہے تھے۔ اس بار اقبال بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بابا جمعہ کو فوت ہوئے 1 مہینے سے زیادہ دن ہو گئے ہیں۔ اقبال چائے والا بولا، جی اقبال بھائی، مگر بابا جی کی خوشبو اب بھی یہاں سے آتی ہے۔ عادل نے اظہار خیال کیا، بلال بھائی، ایک موچی ہے، ولی خان، وہ بڑی دفعہ میرے پاس آیا ہے، کہتا ہے کہ یہ اڈا اور بابا جی کا سامان مجھے دے دو، آپ کیا کہتے ہیں؟ اقبال نے پوچھا بلال سے۔ بلال نے عادل کی طرف دیکھا مشاورت کے لیے۔ عادل نظر کی زبان پڑھنا سیکھ گیا تھا۔ بلال بھائی، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کے پیچھے ہوں۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ اقبال بھائی، بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیوں عادل صاحب؟ جی جی بلال بھائی۔ عادل نے بلال کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اقبال نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، تو پھر ٹھیک، بریگیڈیئر صاحب سے میں پوچھ چکا ہوں، انہوں نے کہا تھا اگر بلال اجازت دے تو پھر ولی خان کو یہ اڈا اور جمعہ خان کا سامان دے دینا۔ میرا نکاح ہے 14 مارچ بروز جمعہ، اسی مسجد میں، جمعہ کی نماز کے بعد ہے۔ نکاح بریگیڈیئر صاحب پڑھائیں گے، کیونکہ بابا جی کے ساتھ انہوں نے عمر گزاری ہے۔ میری نظر میں بابا جی کے بعد وہی معتبر انسان ہیں۔ اقبال بھائی، آپ نے دودھ کا انتظام کرنا ہے، اور کھجور میں لے آیا ہوں۔ اور دوسری بات، آپ دونوں کو دعوت ہے میری طرف سے، ولیمے میں آپ دونوں نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ اقبال اور عادل کے چہروں پر خوشی کی چمک واضح تھی۔ بلال نے اقبال کو دودھ کے لیے رقم دی۔ اقبال نے انکار کر دیا، نہیں اقبال بھائی، رکھ لو، اگر بابا جی ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے آپ سے۔ اقبال نے بلال کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور اس نے خاموشی سے دودھ کی رقم جیب میں ڈالی اور اپنی دکان کی طرف چلا گیا۔
اس سے پہلے اس کے آنسو گرتے۔ بلال نے عادل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عادل چلو میرے ساتھ۔ عادل نے اپنی گاڑی بلال کی گاڑی کے پیچھے ڈال دی۔ عظمی جی، میرا نکاح ہے 14 مارچ کو اور 17 مارچ کو ولیمہ، آپ سب نے آنا ہے۔ بلال نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے۔ اب تم دونوں بھی جلدی سے جلدی شادی کر لو۔ بلال نے عادل اور عظمی کی طرف دیکھ کر کہا۔ شادی اور اس سے؟ عظمی نے گردن تان کر کہا۔ ویسے بلال، آپ سانپ کا زہر نکالنا تو جانتے ہو نا؟ بلال بھائی تو ناگن کا زہر بھی نکال لیتے ہیں۔ عادل نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ سب کھل کھلا کر ہنس دیے۔ مجھے تو تمہاری ہونے والی ساس ناگن لگ رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے بھلا ایک شریف آدمی کو ذلیل اور رسوا کرنے کی، جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 50 ایکڑ زمین نہیں چاہیے اور شادی میں آپ کی رضامندی ہی سے کروں گا۔ ارم واسطی بات کرتے کرتے رک گئی۔ وہ کچھ پریشان تھی۔ وہ ولید کو کچھ سمجھانا چاہتی تھی۔ ولید، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں بڑے بڑے مجرموں سے کبھی نہیں ڈری، مگر اس بندے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارم کے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے اور اس کا گلا خشک تھا، ہونٹ ایسے جیسے سوکھے ہوئے پتے۔ ولید، بھلے ہی تم مجھ سے شادی نہ کرنا، مگر میں بلال پر الزام نہیں لگا سکتی۔ ارم واسطی نے دو ٹوک انداز سے کہہ دیا۔ تم اتنی ستی ساوتری کب سے بن گئی ہو؟ میں کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں، اپنی بکواس بند کرو۔ ولید غصے سے بولا۔ آج وہ بوتیک پر آیا تھا دونوں بہنوں کی غیر موجودگی میں۔ مجھ سے کہنے لگا، ارم جی، آپ کو نوشی کی پسند معلوم ہے کپڑے کے معاملے میں؟ مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، آپ میری ہیلپ کریں۔ مجھے نوشی کے لیے ڈریسز تیار کروانے ہیں۔ میں فوزیہ اور عظمی کو کہہ دیتا، مگر ان دونوں کو نوشی کی پسند اور ناپسند معلوم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ نوشی اور توشی کو مت بتائیے گا اس بارے میں۔ ارم کھوئی ہوئی بولی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور تم مجھے خبریں سنا رہی ہو۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بلال نے کیا کہا تم سے؟ ولید، وہ میرے سامنے نظریں جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پھر اس نے مجھے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا، ارم جی، نماز پڑھا کریں۔ ارم، تم پاگل تو نہیں ہو؟ پھر یہ بے تکی اور بے ربط باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب کچھ میں ہم دونوں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ ولید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ارم کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہا تھا، ولید، تم نوشی کی ماں سے کہو وہ اس شادی سے انکار کر دے، پھر ہمیں بلال پر الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیا بک رہی ہو؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں ناہید سے یہ کہوں؟ اس کی وجہ سے تو یہ سارا کھیل اتنا آسان ہوا ہے۔ دیکھو ارم، مجھے معلوم ہے ناہید ناگن ہے، وہ مجھے استعمال کر رہی ہے بلال کو بدنام کرنے کے لیے۔ ویسے بھی تو یہ تمہارا ہی پلان تھا، اب اتنی آسانی سے ہو رہا ہے۔ یہ جو نیکی کی شمع جل رہی ہے تمہارے اندر، اسے بجھا دو۔ ہم دونوں اگر یہ کام نہ بھی کریں تو ناہید کسی اور سے کروا لے گی۔ یہ تو طے ہے کہ وہ نوشی کی شادی بلال سے ہونے نہیں دے گی۔ نوشی کی بے شمار دولت کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گی۔ سوچو، ایسے موقع روز روز نہیں ملتے ہیں۔ ولید نے ارم کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا، ایک بات سمجھ نہیں آتی، تم پر وہ اتنا مہربان کیوں ہوئی ہے؟ نوشی کی ماں۔ ولید کے جھنجھوڑنے سے بلال کی جلائی ہوئی روشنی کی شمع اب ارم کے اندر سے بجھ گئی تھی۔ ایک پارٹی میں کسی نے میرا ناہید سے تعارف کروایا تھا کہ یہ مشہور انڈسٹریلسٹ عقیل ہاشمی کا بھتیجا ہے، اور میرے دادا کو بھی نوشی کی ماں ناہید جانتی تھی۔ یہ سن کر وہ خود ہی مجھ پر مہربان ہو گئی اور اس نے مجھے یہ کہا، بیٹا تم شادی شدہ ہو۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے ملنا شروع کر دیا تھا، اس کے پیچھے بھی اس کا مقصد ہے۔ ولید ہاشمی نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارم اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا مقصد؟ ڈارلنگ، سب پاور گیم ہے۔ پاکستان میں دو ہی کاروبار ہیں آج کل کے دین کے ٹھیکیدار مذہبی چولا پہن کر دین بیچتے ہیں، اور آج کل کے سیاستدان خدمت کی ویسٹ کوٹ پہن کر سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ نوشی کی ماں میرے باپ کی مدد سے MNA کا الیکشن لڑنا چاہتی ہے۔ ہمارے حلقے سے میرے دادا کی نیک نامی شرافت پر لوگ آج بھی ووٹ دیتے ہیں۔ وہ امیدوار جیتتا ہے جس کے کندھے پر میرا باپ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اچھا، یہ مہربانیاں اس لیے ہیں؟ ارم واسطی کھڑے ہو کر بولی۔ اب اس نے اپنی باہیں ولید کے گلے میں ڈال دی تھیں۔ تم جو کہو گے میں کروں گی۔ ارم نے ولید کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہا، بس ارم، یہ بازی ہم جیت گئے تو مال ہی مال۔ مجھے نفرت ہے چڑھاووں اور نذرانوں کے مال سے، اس لیے تو میں گاؤں سے یہاں بھاگا ہوں۔ ایک دفعہ مال ہاتھ آ جائے پھر ہم دبئی چلے جائیں گے، بہت آسان ہے وہاں جانا، وہیں جا کر ہم نیا بزنس سیٹ کریں گے۔ ولید ہاشمی نے ارم کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے سوچا بلال صاحب آپ مصروف ہوں گے، اس لیے گھر کی چابیاں لے کر خود ہی آ گیا۔ طارق نے بلال کو آنے کی وجہ بتائی۔ رام زندگی میں کبھی تو سچ بول دیا کرو۔ اجاز جنجوا نے پہلا وار کر دیا۔ بلال صاحب، دراصل اس کی منگنی ہو گئی ہے،
یہ مٹھائی لے کر آیا تھا آپ کے لیے۔ گاڑی کی ڈگی میں مٹھائی کی ٹوکری پڑی ہوئی ہے، کسی کو بھیج کر منگوا لیں۔ طارق رامے نے شرماتے ہوئے کہا بلال سے۔ اوئے ہوئے رامے، تیرا شرمانا؟ اعجاز جنجوا نے پیلے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ بلال نے آفس بوائے کو طارق رامے کی گاڑی کی چابیاں دی۔ یہ رامے صاحب کی گاڑی سے مٹھائی نکال کر سارے سٹاف میں تقسیم کر دو۔ بلال نے آفس بوائے کو ہدایات جاری کی۔ رامے صاحب بہت بہت مبارک ہو، بلال مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بلال صاحب، تمہارے اور اپنی ماں کے کہنے پر میں شادی کر رہا ہوں، طارق رامے نے کہا۔ نہیں تو اس نے خودکشی کر لینی تھی۔ شادی کر رہا ہوں؟ بھائی بڑا احسان کر رہے ہو تم یہ شادی کر کے۔ اعجاز جنجوا اپنے سارے حساب برابر کرنے کے موڈ میں تھا۔ بلال نے اعجاز جنجوا اور طارق رامے کو چائے پلائی۔ اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد بلال فوزیہ کے گھر چلا گیا ان کو شادی کی دعوت دینے کے لیے۔ خالہ جی، میں چاہتا ہوں میری غیر موجودگی میں فوزیہ اسکول کے معاملات دیکھے، آپ کی اجازت چاہیے، بلال نے فوزیہ کی ساس سے کہا۔ کیوں لیاقی، تجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ فوزیہ کی ساس خالہ نصرت نے اپنے بیٹے لیاقت سے پوچھا۔ نہیں اماں، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیاقت نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے فوزیہ جی، کل سے آپ آفس آ رہی ہیں۔ سر کل تو 28 فروری ہے، میں 1 مارچ سے آ جاؤں گی، فوزیہ نے کہا۔ 1 کو پہنچ جانا، اس دن میری جدہ کی فلائٹ ہے، میں اسکول نہیں آ سکوں گا۔ سر یہ تو میں آپ کی موجودگی میں ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہوں، آپ کے جانے کے بعد سر آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ فوزیہ نے سنجیدگی سے بلال کو یقین دہانی کرائی۔ فوزیہ کی ماں خالہ سریہ چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ سب نے میرے ولیمے میں شرکت کرنی ہے، آپ سب لوگ آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ بلال نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سادگی سے دعوت دے دی۔ ابھی چائے ختم کر کے بلال نے کپ رکھا ہی تھا، اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ توشی کی کال تھی۔ جیجا جی کہاں ہو؟ توشی نے پوچھا مذاق کے انداز میں۔ میں فوزیہ کے گھر پر، بلال نے بتایا۔ ہم تمہارے اسکول کے باہر کھڑے ہیں، توشی نے اطلاع دی۔ کون کون؟ بلال کو تجسس ہوا۔ خدا کے دیکھ لو، توشی نے اسٹائل سے کہا۔ آپ لوگ رکو، میں 5 منٹ میں پہنچتا ہوں، بلال نے جواب دیا۔ جہاں آرا بیگم، توشی اور ڈی جے ایک ڈرائیور اور 2 سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ گاؤں جا رہے تھے۔ کوٹ فتح گڑھ، ناروال، بلال کے نانا کی برسی کے سلسلے میں 28 فروری کو چودھری ارشاد رنداوا کی برسی تھی۔ چودھری ارشاد رنداوا کے مرنے کے بعد جہاں آرا ہر سال ان کی برسی پر گاؤں جاتی، غریب لوگوں میں کپڑے، پیسے اور اناج تقسیم کرتی، اپنے مرحوم شوہر چودھری ارشاد رنداوا کے ایصال ثواب کے لیے۔ پہلے تو ان کے ساتھ بلال اور گلشیر خان بھی جایا کرتے تھے، مگر اس بار بلال اور خان صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے۔ بلال صبح اسکول آنے سے پہلے نانی سے مل کر آیا تھا، پھر بھی اس کی نانی جہاں آرا جانے سے پہلے ایک بار اس سے ملنا چاہتی تھی۔ بلال اپنا خیال رکھنا، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے تمہاری، اگر تمہارے نانا کی برسی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ جاتی، جہاں آرا نے بلال کا ماتھے سے بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ جہاں آرا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، توشی کے ساتھ، ڈی جے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لوگ 4x4 ٹویوٹا ویگو ڈالا میں گاؤں جا رہے تھے۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں 2 اونچے لمبے گارڈ جان کی دشمن گنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جمال رندھاوا اب بہت محتاط ہو گئے تھے۔ تم کیوں اس طرح خفا بیٹھی ہو؟ بلال نے توشی کو دیکھ کر کہا، جو کچھ غصے میں تھی۔ پیچھے دیکھو، جیسے ہم لوگ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اگر خان صاحب یہاں ہوتے تو ان مچھڑوں کو ساتھ نہ لے جانا پڑتا، توشی بیزاری سے بولی۔ کمان توشی، یہ لوگ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، بلال نے توشی کو سمجھایا۔ اچھا ایک بات سن لو غور سے مسٹر بلال، لڑکی ہماری بہت نخرے والی ہے، اس کے لیے کپڑے اور زیور اس کے معیار کے مطابق ہونے چاہیے، توشی نے بلال سے مذاق میں کہا۔ پتہ ہے، اسی لیے اس کے واسطے ساری شاپنگ مدینہ منورہ سے کروں گا، تمہاری ساس کی طرح نہیں، دہلی دروازے اور اچھرا سے سب کچھ خرید رہے ہیں تمہارے لیے۔ اور تمہارا زیور پتہ ہے کہاں سے تیار ہو رہا ہے؟ سوا بازار کے بٹ جیولر سے۔ بلال نے بھی توشی کی کلاس لی۔ شٹ اپ بلال، دادو اسے منع کرے نا، تنگ کر رہا ہے۔ توشی بچوں کی طرح جہاں آرا سے بلال کی شکایت کر رہی تھی۔ پہلے تم نے شروع کیا تھا، جہاں آرا مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا مجھے یاد آیا، بلال بیٹا تم نے پلاٹ یہیں پر خریدا ہے؟ جی نانو، وہ سڑک کے دوسری طرف 2 خالی پلاٹ ہیں، دائیں ہاتھ والا۔ دوسرے پلاٹ کی بھی بات چل رہی ہے، دعا کریں ہو جائے، پھر اسکول کی بلڈنگ شاندار بن جائے گی۔ نانو اب آپ کو جانا چاہیے ورنہ دیر ہو جائے گی، بلال نے کہا۔ ڈی جے نے ڈرائیور کو چلنے کے لیے بولا۔ جہاں آرا نے جانے سے پہلے بلال کا ماتھا چوما تھا۔ وہ لوگ کوٹ فتح گڑھ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بلال وہیں کھڑا ہوا گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر وہ وہاں کھڑا سوچتا رہا۔ خان صاحب بھی چلے گئے ہیں، اس نے دل میں کہا۔ ماموں کو بھی انہیں ابھی بھیجنا تھا، میرے نکاح کے بعد چلے جاتے۔ گلشیر خان اور ان کے بیٹے حسیب خان کو جمال رندھاوا نے یورپ اور امریکہ بھیجا تھا بزنس ٹور کے سلسلے میں۔ پہلی بار جمال رندھاوا اب کم لوگوں پر اعتبار کرتے تھے۔
وہ 18 سال پہلے والی غلطی اب نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ جب وہ اپنے پارٹنر شہباز رندھاوا، جو کہ ناہید رندھاوا کا بھائی بھی تھا، پر مکمل اعتبار کرتے تھے، تب جمال رندھاوا فیلڈ کا کام دیکھتے تھے اور شہباز کے پاس لین دین تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر اس نے اتنا بڑا غبن کیا تھا، جس کے بعد جمال کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی تھی۔ بلال نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو طارق رامی کی دی ہوئی گھر کی چابیاں بھی گاڑی کی چابی کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ بلال نے اپنا سارا سامان پک اپ میں لوڈ کروا لیا تھا، سب کچھ سوائے اپنے کمرے کے سنگل بیڈ اور دیوان۔ اس نے جمال سے اجازت لے لی تھی۔ انہیں سیالکوٹ میں کال کر کے جمال نے اسے کہا تھا، تم سامان شفٹ کر لو، میں کل آتا ہوں، کل رات کو ہم ڈنر ساتھ کریں گے، سب لوگ اکٹھے کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں، اور پرسوں میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا ایئرپورٹ جب تم عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوگے۔ لطیف، سارا سامان احتیاط سے اتار لینا اور اوپر والے بیڈ روم میں رکھ دینا جو بیڈ روم لان کی طرف ہے، اور سوٹ کیس کو سنبھال کر رکھنا۔ بلال نے پک اپ پر پڑے ہوئے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، جس کے اندر اس کے والدین اور بابا جمعہ کی چند اشیاء تھیں۔ بلال نے سارا سامان لوڈ کروانے کے بعد وہ سوٹ کیس پک اپ میں رکھا تھا، اور اس کے بھی بعد سب سے اوپر وہ کارٹن رکھا تھا جس کے اندر قرآن پاک اس نے بڑی احتیاط اور ادب سے رکھے تھے۔ لطیف نے پک اپ والے کو کہا، چلو بھائی۔ لطیف کے جانے سے پہلے بلال بولا، لطیف صاحب، چابیاں کل آفس ساتھ ہی لے آنا۔ لطیف بلال کے اسکول میں اندر باہر کے کام کرنے والا ایک 20-22 سال کا نوجوان تھا۔ بلال نے سارا سامان لطیف کے ساتھ خود گاڑی پر لوڈ کیا تھا۔ سامان بھی کتنا تھا، کچن کا سامان اور چند برتن، کپڑوں کے 3 سوٹ کیس اور بہت ساری کتابیں۔ بلال کی زندگی میں کتابوں کی بہت اہمیت تھی، اسی لیے کتابیں سب سے زیادہ تھیں۔ خالی کمرہ ہو یا خالی مکان، اپنی آواز خود ہی سنائی دیتی ہے، مگر بلال کو دکھائی دے رہا تھا اپنا بچپن، اپنی اچھی بری یادیں، اپنی ماں۔ کمرے کی دیواروں پر وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سنیما کے پردے پر فلم چلتی ہوئی دیکھ رہا ہو۔ یہ 2.5-3 گھنٹے کی فلم نہیں تھی، وہ 25 سال اور چند مہینوں کی حقیقت دیکھ رہا تھا کمرے کی دیواروں پر۔ جب وہ اس کمرے میں آیا تو 8 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا، آج وہ یہاں سے جا رہا تھا تو 26 سال کا خوبصورت نوجوان ہے۔ وہ ہمیشہ سے یہاں سے جانا چاہتا تھا، پھر یہ اداسی کیسی؟ بلال صاحب، کیوں اداس ہو؟